قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہمارے درس کا موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے کھانے پینے، ہماری عبادات، ہمارے معاملات اور پوری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ کہیں آپ کا خادم، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی یا آپ کا باپ جس پر آپ کے گھر کا پورا خرچ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کہیں حرام تو نہیں کماتا. ایسا تو نہیں کہ وہ حرام رزق گھر میں لے کر آ رہا ہو اور اس کی وجہ سے آپ سب کے اعمال، آپ کی دعائیں، آپ کا اللہ سے تعلق اور عبادتیں وہ ضائع ہو جائیں. اس لیے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ خود پاک ہیں اس لیے پاک ہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. پھر حضور نے ایک آدمی کا قصہ سنایا، وہ بڑے لمبے لمبے سفر کرتا تھا اور مسافر کی دعا حدیث میں آتا ہے قبول ہوتی ہے، اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اور ایسا آدمی جو بیچارہ پراگندہ حالت میں ہو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور کہنے لگا یا رب یا رب، اے میرے اللہ اے میرے اللہ. لیکن حالت کیا ہے کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، ومشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام، وملبسہ حرام، اس کے کپڑے بھی حرام پیسوں سے خریدے ہوئے، وغذی بالحرام، اور اس کا کھانا بھی سب حرام ہی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کی دعا بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس کا رزق حرام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی دعا قبول نہیں فرماتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے، تو اس کے زمانے میں کچھ علماء تھے، وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی وہ جو بھی دعا مانگتے، کسی کے خلاف بد دعا کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا، وہ برباد ہو جاتا. تو اس کو ڈر تھا کہ یہ علماء میرے خلاف بد دعا کریں گے، میں تو ظالم ہوں. اس نے ایک دن ان کی دعوت کی اور کہا آپ نیک لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر آ کر کھانا کھائیں. اس نے بلایا، ان کو کھانا وانا کھلایا اور اونچی آواز میں کہا لگا کر کہنے لگا جاؤ اب جو مرضی کر لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں. وہ کہنے لگے کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے تمہیں حرام کھلا دیا ہے، اب کبھی بھی تمہاری بد دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو حرام کھا لے اس کی دعائیں تو اللہ سنتے ہی نہیں ہیں. اور ایسا ہی ہوا. بعد میں انہوں نے بڑی بڑی بد دعائیں کی حجاج بن یوسف کے خلاف، ایک بھی بد دعا ان کی قبول نہیں ہوئی. اس لیے رزق کا حلال اور حرام ہونا، اس کا اثر تو انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے. ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حرام مال کمائے فیتصدق من، پھر اس حرام مال سے صدقہ دے، غریبوں پر خرچ کرے، فیقبل منہ، تو اللہ ایسے بندے کے صدقے کو قبول کرتے ہی نہیں ہے. اور جو انسان حرام مال میں سے خرچ کرے اللہ کے راستے میں، فرمایا اس کے مال میں کبھی برکت نہیں دی جا سکتی. وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، اور جو حرام مال یہ کما کما کر چھوڑ کر مر گیا، پیچھے رشتہ داروں میں تقسیم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اس کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کہ اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے. یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی آدمی چوری کرے اور پھر غریبوں پر خرچ کرے. اب چوری کا گناہ بھی ہے، خرچ کرنے کا ثواب بھی نہیں ملا،
تو دونوں طرف سے بیچارہ پریشان رہا، اس لیے حرام تو انتہائی خطرے کی بات ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے ایسا جسم جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ فرمایا کانت النار اولا بہ، اس کے لیے تو دوزخ زیادہ بہتر ہے جو حرام مال سے پرورش پانے والا جسم ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ معمولی معاملہ نہیں، انتہائی سنگین، انتہائی نازک اور بہت زیادہ احتیاط سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ وہ نامناسب چیزوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لے، اس وقت تک وہ تقوی والے لوگوں کے برابر درجے میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی نیک لوگ تقوی والوں کے برابر ہم تبھی ہو سکیں گی جب ہم نامناسب چیزوں کو چھوڑ دیں، اور حرام سے زیادہ نامناسب اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پائے یہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اتنا خطرناک معاملہ۔ اب دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں حرام کما کر اچھے اچھے سوٹ بھی پہن لیتے ہیں، اچھی اچھی جوتیاں بھی لے رہی ہیں، اچھے اچھے مکان بھی بن رہے ہیں، اور ہے سارا حرام ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، کہ 10 درہم کا کسی نے سوٹ خریدا، اس میں 9 درہم حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا، تو کہنے لگے لم يقبل اللہ له صلاة ما دام علیہ، جب تک وہ سوٹ پہن کر وہ رہے گی اور اس میں جتنی نمازیں پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، تلاوت کرے گی، ذکر کرے گی، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور کہنے لگے سمیتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعته یقول، اگر میں نے حضور کو یہ بات کہتے ہوئے نہ سنا ہو تو اللہ کرے میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ مطلب میں نے خود سنا ہے، یہ کوئی جھوٹی اور بنائی ہوئی بات میں نہیں بتا رہا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے یہ، کہ انسان کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں تک آپ معاملے کو دیکھیں سنگینی کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، انہوں نے کوئی اپنے غلام سے کھانے کی چیز لی اور اس کو کھا لی۔ بعد میں پوچھا بھی یہ کہاں سے لے کر آئے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی کہانت کی تھی، یعنی جیسے یہ نجومی ہوتے ہیں تو نجومیوں جیسا کوئی کام کیا تھا، اس سے مجھے یہ پیسے ملے۔ اب چونکہ وہ تو بالکل جائز نہیں تھا تو انہوں نے ایک دم اپنے گلے میں انگلیاں ماری، فقاء کل شیء، اور جو بھی پیٹ میں کھایا تھا وہ سارے کا سارا قے کر دیا، الٹی کر دی۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے اتنی مشقت کیوں برداشت کی؟ کہنے لگے کہ اگر ابو بکر کی جان بھی جاتی اس لقمے کو نکالنے کے لیے تو میں اپنی جان تو ضائع کر دیتا، لیکن یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ لقمہ میرے پیٹ میں رہے، کیونکہ حرام مال سے اگر میرا جسم پرورش پا گیا تو میں تو دوزخ میں چلا جاؤں گا۔ یہ تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ تو اتنی احتیاط جو ہیں وہ صحابہ کرام اس معاملے میں فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے سامنے اس حالت میں آئیں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، تہامہ کے پہاڑ کے برابر، اتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ۔ اور جب اللہ کے سامنے پیش کرے جائیں گے تو اللہ ان کی سب نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیوں؟
آپ نے فرمایا یہ لوگ دنیا میں نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن جو ہی ان کے پاس حرام مال آتا تو یہ بے دھڑک اس کو استعمال کرتے تھے اور اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سارے کا سارا وبال جو ہے وہ پڑا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حرام مال کی وجہ سے کتنا کمایا ہوا نیکیوں کا ذخیرہ ایک دم ضائع ہو جائے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی اللہ میری ہر دعا کو قبول کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تو اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لے، حلال بنا لے، اگر تیرا کھانا حلال ہوگا تو اللہ خود بخود تیری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اور تجھے مستجاب الدعوات جو ہیں وہ بنا دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا سنگینی کا معاملہ ہے، حلال اور حرام کے معاملات کو دیکھ کر چلنا۔ آج اللہ رحم فرمائے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ میرے بیٹے کی اتنی تنخواہ ہے، میرا خاوند اتنا کماتا ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے۔ آج ہمارے درس کا موضوع یہی ہے کہ آپ کو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں آپ کا خاوند حرام کما رہا ہو، بیٹا اور باپ حرام کما رہا ہو اور وہی حرام آپ سب کھائیں اور اپنی عبادتوں کو ضائع کریں، تو یہ کتنے بڑے نقصان کی ہم سب کے لیے بات ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ مرد حرام کیوں کماتا ہے۔ مرد کے حرام کمانے کی سب سے بڑی وجہ گھر کی عورتیں ہوتی ہیں۔ اب بیوی آئے دن اس کو تقاضے پیش کرتی رہے کہ مجھے اتنے سوٹ چاہیے، فلاں جوتی چاہیے، فلاں برانڈ کی جرسی چاہیے اور مجھے ایسی ایسی چیزیں لا کر دو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ اب مرد بیچارے کی تو اتنی تنخواہ نہیں ہے، اس کی اتنی کمائی نہیں ہے، کاروبار ہے تو اتنی بچت نہیں ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا گھر میں لڑائی ہوگی یا یہ سارے مطالبات پورے کرے گا۔ اب وہ لڑائی کرنا برداشت اس لیے نہیں کرتا کہ گھر میں بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، ان پہ برا اثر پڑے گا۔ اب وہ مطالبات کو پورا کرنے کے لیے پھر حلال کی بجائے حرام طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور کسی نہ کسی طرح گھر میں پھر ان مطالبوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر گھر کی عورتیں قناعت پسند ہو جائیں اور وہ اپنے مردوں سے کہیں کہ خوب کان کھول کر سن لو، ہم چٹنی کھا کر گزارا کر لیں، یہ تو ہمیں برداشت ہے، لیکن حرام کی پراٹھے کھانا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم ایک پھٹا ہوا سوٹ سی کر پہن لیں، ٹانکے لگا کر پہن لیں، لیکن یہ ہمیں برداشت نہیں کہ جے ڈاٹ کا حرام کے پیسوں سے لایا ہوا سوٹ آپ مجھے پہنا دیں۔ اس لیے خبردار، ہماری وجہ سے آپ نے بالکل حرام نہیں کمانا اور نہ کبھی حرام کا کوئی لقمہ ہمارے گھر میں آنا چاہیے۔ تو یوں آپ کو اپنے مردوں کا ذہن بنانا چاہیے۔ قناعت پسند عورت ہوگی، مرد کبھی حرام نہیں کمائے گا۔ انہی کے خاوند اور بھائی حرام کماتے ہیں جن کے گھروں میں مائیں بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، ان میں قناعت نہیں ہوتی اور وہ اپنی خواہشوں کی لسٹیں ان کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں، اس لیے پھر یہ سارے نظام بگڑتے ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے گھروں کے مرد حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں؟ تو دیکھیں، تین قسم کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ملازمت کرتے ہیں، سرکاری دفتروں پر، دکانوں پر، اسی طرح آفیسز ہیں کتنے بھی، وہ ملازمت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے مرد ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فیکٹری ہو یا چھوٹی سی دکان، جو ریڑھی لگا رہا ہے وہ بھی تاجر ہے، وہ بھی کاروباری کر رہا ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے مرد وہ ہیں جو زراعت کرتے ہیں، یہ اکثر گاؤں میں ہوتا ہے،
وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو وہی ان کا ذریعہ معاش ہے. بس موٹے موٹے یہ 3-4 قسم کے لوگ ہیں. پھر تجارت میں کوئی قصائی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے، کوئی جوتی کا کرتا ہے، وہ ان کے اپنے اپنے شعبے ہیں. بہرحال یہی صورتیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. اب دیکھیں اگر کسی کا باپ، بھائی، بیٹا یا خاوند ملازم ہے تو اب ملازمت میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حرام کما رہا ہے یا حلال؟ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا جو خاوند یا بھائی وغیرہ اس کے آفس کی ٹائمنگ کیا ہے اور گھر سے آفس جانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے. مثلا گھر سے آفس جانے میں اس کو لگتے ہیں 15 منٹ. 8 بجے اس کے آفس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور وہ گھر سے 8:15 بجے جا رہا ہے، 8:30 بجے جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا خاوند گھر سے 8:30 نکلا ہے تو آدھا گھنٹہ آفس کے ٹائم کو وہ گھر میں ضائع کر کے جا رہا ہے. 15 منٹ جاتے جاتے ضائع ہو جائیں گے. ایسے ہی واپسی پر آپ دیکھیں آپ کے خاوند کی چھٹی ہوتی ہے 5 بجے تو اس کو 5:15 گھر آنا چاہیے. 15 منٹ کا سفر ہے لیکن وہ تو 4 بجے گھر آ جاتا ہے، 3 بجے گھر آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ آفس کا بہت سارا ٹائم چھوڑ کر پہلے ہی آفس سے اٹھ کر گھر میں آ جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ جو تطفیف کرنے والے ہیں ان کے لیے دوزخ کی ہلاکت ہے، ہلاکت. اب یہ تطفیف کیا ہوتی ہے؟ تطفیف کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈی مارنا اور کوتاہی کرنا. اب 8 بجے سے 5 بجے تک کا جو ٹائم ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خاوند، آپ کا بیٹا اور بھائی پابند ہے کہ وہ صبح 8 بجے دکان پر آفس میں ہو اور 5 بجے وہاں سے نکلے، چاہے کام ہو یا نہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. اگر وہ دیر سے جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ دیر سے گیا تو آدھے گھنٹے کی تنخواہ لینا اس کے لیے حلال نہیں ہے. 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آ گیا تو اس 1 گھنٹے کی تنخواہ لینا اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب اگر آپ کا خاوند دیر سے جاتا ہے، جلدی آتا ہے تو سمجھ لیں اس کی تنخواہ میں کچھ رقم ایسی بھی ہے جو حرام ہے. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ 10 روپے میں سے 9 روپے حلال ہیں، 1 روپیہ حرام ہے. اور اس سے سوٹ خریدا تو اس سوٹ کو پہن کر پڑھی ہوئی نماز اللہ قبول نہیں کریں گے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں گے کتنا سنگین معاملہ ہے. تو اس لیے اب آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں جتنے مرد ملازمت کرتے ہیں آپ نے ان کو ٹائم پر بھیجنا ہے کہ بھی تمہارا 8 بجے آفس کا ٹائم ہے، 7:45 تمہیں گھر سے نکلنا ہے تاکہ تم 8 بجے آفس میں پہنچ جاؤ. یہ نہ ہو کہ تم گھر سے دیر سے جا رہے ہو پھر تم وہی تنخواہ گھر میں لاؤ گے، اس میں حرام کے پیسے بھی شامل ہوں گے تو پھر تو ہم سب حرام کھا رہے ہیں. تو بتاؤ یہ کتنے خطرے کی بات ہے. یہ آپ کا ذہن آپ نے مردوں کا بنانا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مردوں کو یہ ساری بات سمجھائیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا خاوند نے آج چھٹی کی ہے تو اس نے چھٹی لی ہے، بلا وجہ تو نہیں چھٹی کر لی. اگر تو آفس والوں سے چھٹی لے لی ہے یا نہیں لی اور وہ اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں. اب وہ تنخواہ بھی پوری لیتا ہے، چھٹی بھی اپنی مرضی سے کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن اس نے کام نہیں کیا اور آج کے دن کی تنخواہ وہ لے گا تو یہ تنخواہ اس کے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ آفس والوں کو تو نہیں پتا چلا، حکومت والوں کو کہ یہ آج آیا نہیں، انہوں نے تو اس کو پوری تنخواہ بھیج دینی ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خاوند نے آج ڈنڈی ماری ہے اور وہ آفس میں نہیں گیا، اس لیے اب آپ کو چاہیے اپنے خاوند کو سمجھاتی رہا کریں. چھوٹی آپ کے ذمے صرف سمجھانا ہے، زبردستی تو آپ کر نہیں سکتی. تو تھوڑا بہت محبت سے ان کو ان باتوں کو سمجھائیں کہ آپ کا یوں دیر سے جانا، جلدی آ جانا، اس سے آپ کا رزق حلال نہیں رہتا. آپ کیوں اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں اور حرام سے پرورش پانے والا جسم تو جنت میں جانے کے قابل بھی نہیں رہتا، آپ کیوں ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں؟ یوں آپ کو محبت سے اپنے خاوند کو سمجھانا چاہیے. اگلی بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا خاوند وغیرہ وہ ملازمت کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ رشوت لیتا ہو، کیونکہ رشوت لینا بھی حرام. حدیث میں آتا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار
کہ رشوت دینے والا بھی دوزخ میں جائے گا اور لینے والا بھی دوزخ میں جائے گا۔ اب آپ کا خاوند رشوت لے رہا ہے، دے تو نہیں رہا کیونکہ وہ آفس میں ہے، تو اگر وہ رشوت لے کر گھر آتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ حرام مال ہے، اور اس سے اگر آپ کا جسم پرورش پائے گا تو دوزخ ہی دوزخ ہے، پھر جنت کو بھول جائیں۔ اب آپ کہیں گی ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ رشوت لیتا نہیں لیتا، ہم تو آفس میں نہیں ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے خاوند کو تنخواہ ملتی ہے 1 تاریخ کو، لیکن آج 20 تاریخ ہے اور آپ کا خاوند 10-20 ہزار روپے جیب میں ڈال کر گھر آ رہا ہے اور مچھلی لے کر آ رہا ہے، جناب پیزے برگر چل رہے ہیں اور آپ بھی کھا رہی ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا بھی ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ آپ کی تنخواہ تو 1 تاریخ کو ملتی ہے، آج آپ اتنے سارے پیسے جیب میں ڈال کے کہاں سے آئے؟ تو وہ کہے گا بس وہ کچھ مسئلہ تھا، وہ آفس میں کوئی کام تھا کسی کا، وہ میں نے کروایا تھا تو انہوں نے مجھے دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آفس کے کام پر تو یہ تنخواہ لیتا ہے، اور یہ جو فالتو پیسے کسی سے انہوں نے وصول کیے اسی کو تو رشوت کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے وہ برگر اٹھا کر گلی میں پھینک دیں اور اپنے خاوند کو، بیٹے کو، بھائی کو ڈانٹیں کہ تم خود بھی حرام کھاتے ہو، ہمیں بھی حرام کھلاتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، آئندہ خبردار ہمارے گھر میں ایسی رقم لے کر آئے۔ تو یوں آپ دیکھیں آپ کا خاوند تنخواہ کے دنوں کے علاوہ اگر خرچ کرتا ہے تو پکی بات ہے وہ رشوت کے ہی پیسوں سے گڑبڑ کر رہا ہوگا۔ یا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے خاوند کی تنخواہ مثلاً 40,000 ہے اور گھر کا خرچ 60,000 70,000 ہو رہا ہے، اور وہ آئے دن عیاشیاں بھی کر رہا ہے، نئے نئے سوٹ آپ کو بھی لے کے دے رہا ہے، بچوں کو بھی لے کے دے رہا ہے۔ اب 40,000 میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ سب کہاں سے لے کر آ رہا ہے یہ بھی تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے، کہیں سے یہ ڈنڈی لگا رہا ہے رشوت کے ذریعے سے، کسی اور طریقے سے۔ 40,000 میں یہ سب ہو نہیں پاتا، لیکن یہ تو اتنا خرچ کر رہا ہے 80,000 90,000 کے برابر۔ تو یہی وہ بات ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ لگتا ہے یہ کہیں رشوت لیتا ہوگا، تبھی تو یہ پیسے لے لے کے آ رہا ہے، ورنہ اتنی تنخواہ میں تو ایسے گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کو خود نظر رکھنی ہوگی۔ ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا، خاوند، بھائی، باپ وغیرہ وہ ملازمت کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں وہ کسی سودی کاروبار کے اندر ملازمت کرتے ہوں۔ مثلاً کچھ بینک ایسے ہیں جو سود پر کام کرتے ہیں، کچھ ایسے بینک ہیں جو غیر سودی ہیں، اس کو اسلامی بینک بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو اسلامی بینک ہیں وہ چونکہ سود کے بغیر کام کرتے ہیں، اس میں تنخواہ بھی حلال ہے، کاروبار کرنا بھی، ان کے ساتھ نوکری کرنا بھی درست ہے۔ لیکن جو ایسے بینک ہیں جہاں پر سودی نظام چلتا ہے، وہاں پر اگر آپ کا بیٹا، بھائی وغیرہ کام کرتے ہیں تو وہ تو سود کے تعاون کی وجہ سے ان کی تنخواہ حرام ہو جاتی ہے، اور وہی تنخواہ وہ گھر میں لے کر آتے ہیں۔ آپ یاد رکھ لیں یہ پیسے نہیں ہیں، یہ آگ کے انگارے ہیں جو وہ لے کر آ رہے ہیں، اور یہ تنخواہ نہیں، یہ آپ کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے فوراً اپنے بھائی کو، بیٹے کو، خاوند کو اس غلط جگہ پر نوکری کرنے سے روک دیں، اور اس کو کہیں کسی اچھی جگہ پر نوکری کرے جہاں حلال رزق آئے اور حرام رزق سے آپ سب گھر والے بچ سکیں۔ انشورنس کمپنی میں آپ کا بیٹا ملازمت کرتا ہے، اب چونکہ انشورنس کا کام خود حلال نہیں ہے تو وہاں نوکری کر کے جو تنخواہ ملے گی وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی کہیں جوا کھیلتے ہیں اور یہ وہاں پر ان جوے والوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور ان کی ملازمت کرتا ہے، تو یاد رکھیں جیسے جوا خود گناہ ہے، ایسے ہی جوے کے اندر شرکت کرنا یا اس میں تعاون کرنا یا جوے کے معاملات کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کرنا، یہ سب بھی اسی طرح حرام ہے۔ تو اب یہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے مرد کسی سودی معاملے میں ملوث ہوں، وہاں نوکری کر رہے ہیں، کسی جوے کی جگہ پر نوکری کر رہے ہیں یا کسی گناہ کی جگہ پر نوکری کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو خود چاہیے کہ آپ اپنے مردوں کو اپنا پیشہ یا نوکری بدلنے کی خود ترغیب دیں تاکہ وہ حرام آپ کے گھر میں لے کر نہ آئیں۔
اگلی بات یہ کہ اگر آپ کے گھر کے مرد تجارت کرتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، کسی دکان پر دکان ہے ان کی، کوئی فیکٹری ہے ان کی، وغیرہ وغیرہ، اب آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام کیا کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی حرام کام کر رہے ہوں یا حرام چیزیں فروخت کر رہے ہوں، مثلاً کہ وہ شراب بیچتے ہیں یا کوئی نشے کی چیزیں بیچتے ہیں یا وہ پرائز بانڈ بیچتے ہیں۔ اب چونکہ یہ سب چیزیں فروخت کرنا شرعاً ناجائز اور گناہ ہے، تو اگر ان کا یہ کاروبار ہے تو آپ ان کو ترغیب دیں کہ آپ کاروبار بدلیں اور یہ والا کاروبار مت کریں، یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے، اس سے ہمارا رزق حرام ہو جاتا ہے اور آپ خود بھی حرام کھا رہے ہیں، ہمیں بھی حرام کھلا رہے ہیں۔ یہ ترغیب آپ کو خود دینی ہے تاکہ کہیں وہ حرام کھلا کر ہمارے لیے بھی آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا خاوند تجارت کرتا ہے تو آپ نگاہ رکھیں اس کے اوپر کہ وہ کہیں ملاوٹ تو نہیں کرتا۔ اب مثلا اس کا دودھ کا کام ہے، گھی کا کام ہے یا کوئی اور ایسا کام ہے اور وہ ملاوٹ کر کر کے بیچتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے لوگوں کو کہنا خالص اور بیچ میں ہو ملاوٹ، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ملاوٹ کرنے والا ہے من غشنا فلیس منا، وہ ہماری امت میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ملاوٹ کر کے کھلانا، ملاوٹ کر کے کھانا، یہ جیسے خود گناہ ہے ایسے ہی ملاوٹ کر کے بیچنا بھی گناہ ہے اور رزق حرام ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو نگاہ رکھنی چاہیے کہ آپ کا خاوند کہیں ملاوٹ والا کام تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں وہ ایسی چیزیں تو فروخت نہیں کرتا جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ یاد رکھیں جو چیز انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اس کو فروخت کرنا جائز نہیں، اس کی فروخت کرنا درست نہیں۔ مثلا انسانی صحت کے لیے ایکسپائری چیزیں ہیں کھانے پینے کی، وہ فروخت کر دینا، ایسے گندی اور خراب شدہ چیزیں ہیں وہ آگے بیچنا شروع کر دینا۔ اب ظاہر ہے جو چیز آپ اپنے بچوں کو خود نہیں کھلا سکتے وہ دوسروں کے بچوں کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ اس لیے جو چیز میرے لیے نقصان دہ ہے وہ اوروں کے لیے بھی تو نقصان دہ ہوگی۔ تو ایسی چیز جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے جیسے چرس ہے، افین ہے، بھنگ ہے اور اسی طرح ایکسپائری چیزیں ہیں، گندی خراب چیزیں ہیں، ان کو بیچنا شرعاً گناہ ہے اور ان کے ذریعے سے آنے والی روزی بھی حرام ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، تنگیاں ہی رہتی ہیں۔ پیسہ تو خوب آتا ہے، سارا ادھر ادھر لگ جاتا ہے، تھوڑا سا بھی اپنے قابو میں نہیں رہتا کہ انسان اس کو اپنی ذاتی ضرورتوں پر اچھی طرح سے لگا سکے۔ اس لیے یہ آپ کو خود نگاہ رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کا خاوند کہیں دکان پر جھوٹی قسمیں تو نہیں اٹھاتا۔ اگر جھوٹی قسم اٹھا کر سودا فروخت کرتا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کہیں جھوٹی قسمیں تو نہیں اٹھاتے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں قسم مت اٹھایا کریں جھوٹی، یہ سمجھائیں ان کو۔ تو اب ظاہر آپ تو دکان پر نہیں بیٹھی ہوئی نا، لیکن کہنا تو آپ کے ذمے ہے، پوچھنا تو آپ کے ذمے ہے۔ جہاں آپ اور چیزیں ان سے پوچھتی ہیں اسی طرح یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ آپ کہیں جھوٹی قسمیں تو نہیں اٹھاتے۔ اگر وہ کہے کہ ہاں اٹھا ہی لیتا ہوں، پھر ان کو ڈانٹیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی جھوٹی قسموں کی وجہ سے رزق حرام ہو جاتا ہے، خود بھی حرام کھاتے ہو، ہمارے بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہو، خبردار آئندہ اگر آپ نے ایسی کوئی جھوٹی قسم اٹھائی تو یوں ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کی تنبیہ کر کے خاوند کی اصلاح کرنی چاہیے، بیوی کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا خاوند جو ہے وہ اگر قصاب وغیرہ ہے یا دکاندار ہے تو ایسا تو نہیں کہ وہ بیمار جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتا ہے، ایسا تو نہیں کہ مردار جانور لوگوں کو کھلا دیتا ہے۔ ہوٹلوں پر کام کرنے والے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، مردار جانور لے لیتے ہیں۔ اب مثلا مرغی کا گوشت 300 روپے کلو مل رہا ہے تو مری ہوئی مرغی ان کو 50 روپے کلو ہی مل جائے گا گوشت، تو وہ کہتے ہیں چلو یہ تو اور موج لگ گئی، لوگوں کو کیا پتا چلے گا؟ لوگوں کو تو نہیں پتا، اللہ کو تو پتا ہے کہ جس طرح مردار کا کھانا حرام ہے ایسے ہی مردار کا بیچنا اور دوسروں کو کھلانا بھی حرام ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ کو خود سوچنی چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں مری ہوئی مرغی نہیں کھاتی تو آپ کا خاوند ہوٹل پر کیوں کھلا رہا ہے لوگوں کو؟ آپ کا خاوند دکان پر کیوں بیچ بیچ کر لوگوں کو دے رہا ہے وہ مرا ہوا گوشت؟
اس لیے یہ نگاہ آپ کو خود اپنے خاوند پر رکھنی ہے اور اس کے لیے آپ کو اس سے ہر چیز کی پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ ایسے ہی آپ کے خاوند کو آپ سمجھایا کریں کہ آپ دکاندار ہیں، پورا تولا کریں، کپڑا ہے تو پورا ناپ کے دیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں ناپ تول میں کمی کریں، تو اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے تو ہلاکت ہے، یہ تو دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا سخت گناہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر جو ہے سودا فروخت کرنا۔ ایسی بہت سے لوگ عیب نہیں بتاتے، چیز بیچ دیتے ہیں اور یہ نہیں بتائیں گے کہ اس میں ٹک لگا ہوا ہے یا یہ خراب ہے یا اس میں فلاں معاملہ ہے، بس چپکے سے بیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا کیسی چالاکی کا کام کیا، پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور میں نے سودا فروخت کر دیا اور وہ سارا خراب سودا تھا۔ کوئی بات نہیں، انہیں پتہ نہیں چلا، اللہ کو تو سب پتہ ہے نا۔ تو جو رزق آپ نے اب کمایا ہے اس کی وجہ سے وہ آپ کا اتنا رزق حرام ہو گیا۔ مثلا عیب بتا کر بیچتے تو چیز بکتی 100 روپے کی، آپ نے بغیر بتائے بیچا 150 کی بکی تو 50 روپے حرام کمائے آپ نے۔ اس لیے اب یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کے رزق پر نگاہ رکھیں کہ وہ گھر میں جو پیسے لے کر آتے ہیں وہ کہاں سے لاتے ہیں، کیسے کماتے ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں حرام کما کر ہمیں دے رہے ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، کوئی ہے، وہ کام وام تو نہیں کر رہا لیکن اچھے اچھے سوٹ پہنتا ہے یا بہت سارے پیسے اس کے پاس ہیں، تو یقینی بات ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ سمجھ جانا چاہیے بیوی کو، سمجھ جانا چاہیے بہن کو، باپ کو، ماں کو کہ کوئی اونچ نیچ ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر میں عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مردوں پر نگاہ رکھا کریں کہ حرام مال کبھی بھی ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے، حرام مال کبھی بھی ہمارے بچوں کے حلق سے نہیں اترنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند میں مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمانے لگے کہ ہمارے مدرسے کے پیچھے ایک آدمی بکریاں چراتا تھا، مزدور تھا بیچارہ، غریب بہت تھا، پورا سال تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتا تھا اور مدرسے کے تمام استادوں کی دعوت کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ہمیں پورا سال اس کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ کب یہ دعوت کرے گا، کب یہ دعوت کرے گا، اور انتظار اس لیے رہتا تھا کہ اس کا کھانا ہوتا تو بالکل سادہ سا تھا لیکن حلال رزق کی وجہ سے اس میں اتنا نور ہوتا تھا، اتنا نور ہوتا تھا کہ ہر کھانا کھانے والے کے دل میں نیکی کے جذبے پیدا ہوتے، اور کئی دن ہمیں راتوں کو نیند نہ آتی، بس دل کرتا نماز پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے۔ تو حلال رزق کا یہ اثر ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عبادتوں میں ان کو ہمت اور قوت عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے انہیں نفرت ہو جاتی ہے، اچھے کام کرنے کو ان کا جی چاہا کرتا ہے۔ دیکھیں جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، نیک کیوں ہوتے ہیں؟ وہ حلال کھاتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ انہیں نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کہ اے میرے رسولو تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا پاکیزہ کھاؤ، اچھے کام کرو، اس کا مطلب اشارہ یہ ہے کہ اچھے کام وہی کر سکتا ہے جو پاکیزہ رزق کھاتا ہے، جس کا رزق حرام ہوتا ہے وہ کبھی بھی اچھے کام نہیں کر پاتا۔ اس لیے اگر ہمارا نیکی کو دل نہیں کر رہا اور گناہوں کی طرف طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ کہیں ہمارے رزق میں گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے ایسے معاملات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں۔ ایسے ہی جن کے مرد ایسے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مرد کاروبار کے اندر کہیں کوئی جوا تو نہیں کھیلتے۔ ایسی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ جن کے اندر لکی کمیٹیاں ان میں وہ شریک ہو جاتے ہیں اور پرائز بونڈ خرید کر اس سے انعام کماتے ہیں اور پھر لا کے گھر میں خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں پرائز بونڈ پر نکلنے والا انعام اس کو استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ سود کے پیسے ہیں، نہیں لے سکتے۔ اور آپ عورتیں بھی اس کا احتیاط کیا کریں، سودی معاملوں سے خود بھی بچا کریں۔
ایک دفعہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا جی میری ماں کا انتقال ہونے والا ہے، بہت سخت بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ میں نے کہا اللہ کر دیں گے۔ کہتا جی وہ بڑی تکلیف میں ہے، آپ بس دعا کر دیں اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ میں نے کہا کیا غلطیاں ہیں؟ کہنے لگا جی میری ماں کی ایک بڑی گندی عادت تھی، ہم لوگ اس کو پیسے دیتے تھے، بھئی چلو ٹھیک ہے ماں ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو رکھ لے، تو وہ خرچہ ورچہ اس کے پاس ہی ہوتا تھا۔ اس کی گندی عادت یہ تھی کہ محلے میں کوئی غریب عورت، کوئی بیچاری پریشان عورت قرض لینے آ جاتی کہ بہن میرا بچہ بیمار ہے، 300 روپے دے دو تو میں تمہیں پہلی تاریخ کو دے دوں گی جب میرے خاوند کی تنخواہ ملے گی۔ تو ماں اسے 300 روپے دے دیتی تھی اور کہتی تھی میں نے 350 روپے واپس لینے، 300 نہیں لینے، اگر دے دو گی تو لے جاؤ ورنہ میں نہیں دیتی۔ وہ مجبور ہوتی، وہ لے جاتی۔ اب ظاہر ہے 300 روپے قرض دیا ہے تو 50 روپے فالتو لینا تو سود بن جائے گا۔ اب وہ سود لیتی تھی، کسی سے 20 روپے کا سود، کسی سے 10 روپے کا سود، یوں 100 روپے دے دیے تو 110 لینے ہیں، 200 دے دیے تو 220 لینے ہیں۔ وہ ہر 100 پہ 10-15 روپے سود لیا کرتی تھی۔ اب اس کی روح نہیں نکل رہی، بڑی تکلیف میں ہے۔ میں گیا، میں نے کہا چلو آپ سورہ یاسین پڑھیں، اللہ آسانی کریں گے۔ خیر وہ 2-3 دن کے بعد مر گئی۔ اب جب مری اس کو دفنا کر آ گئے، اگلے دن وہ نوجوان پھر آ گیا، بڑا پریشان، منہ لٹکا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے خواب میں اپنی ماں نظر آئی ہے اور اس کی قبر میں آگ ہی آگ ہے اور وہ جل رہی ہے، چیخ رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے بیٹا مجھے بچا، بیٹا مجھے بچا۔ یہ کیا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کو حرام قرار دیا اور قرآن میں اللہ نے صاف کہا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ رسول سے کھلی جنگ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ کی جنگ ہوتی ہے سود والے کے ساتھ۔ اب یہ وہی جنگ کا بدلہ تمہیں دکھایا گیا ہے۔ اب میں نے کہا بھائی اس کے لیے استغفار کرو، دعا کرو، اللہ اس کے لیے آسانی کرے، اور میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے آپ اپنے مردوں کو تو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتی کہ پیسوں کے لین دین میں دیں تھوڑے اور لیں زیادہ۔ تو تھوڑے پیسے دے کر زیادہ لینا یہ سود ہوتا ہے۔ 100 روپے کسی کو قرض دیا ہے، چاہے 10 سال بعد بھی لیں تو 100 ہی لے سکتی ہیں، زیادہ پیسے نہیں لے سکتی اس سے، یہ گناہ ہوگا، سخت گناہ ہوگا۔ اس لیے اس پر نگاہ آپ کو بھی رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کے خاوند زارے ہیں، مثلا کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، ان کے باغات ہیں، تو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے باغوں کو ٹھیکے پر کس طرح دیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ باغ ٹھیکے پر دے دیتے ہیں، 2-2 سال کا ٹھیکہ۔ اور یاد رکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تک باغ میں پھل نہ لگ جائے، یعنی درخت پر پھل اگ چکا ہے تو اس پھل کے اگنے کے بعد اس باغ کو بیچنا جائز ہے۔ لیکن ابھی پھل آیا ہی نہیں اور باغ آپ نے بیچ بھی دیا تو یہ سودا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس طرح کا رزق جو ہے وہ پاک نہیں رہتا۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ ٹھیکہ کس طرح دیتے ہیں، اس پر بھی نگاہ ہو۔ ایسے ہی یہ باغوں والے اور کھیتی باڑی کرنے والے جو کھاد لیتے ہیں، اسپرے وغیرہ لیتے ہیں، وہ اکثر سودی معاملات کے ذریعے سے لیتے ہیں۔ اب آپ کو تو مسائل کا علم ہے نہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے آسان حل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا بیٹا، بھائی، باپ وغیرہ ملازم ہو یا تاجر ہو یا کھیتی باڑی کرتا ہو، کچھ بھی ہے، آپ نے اس کو مجبور کرنا ہے اس بات پر کہ ایک مرتبہ کسی مفتی صاحب کے پاس تم چلے جاؤ اور ان کو جا کر اپنی پورے کام کی نوعیت بتاؤ کہ میں یہ کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، میں وہاں ملازمت کرتا ہوں اور یہ میرا کام ہے، تو کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ ایسا تو نہیں کہ میرا رزق حرام ہے۔ وہ مفتی صاحب ان کی ساری نوعیت سنیں گے، سننے کے بعد ان کو بتائیں گے کہ بھئی آپ حلال کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی
حلال کی برکت سے آپ دنیا بھی سکھی بنائیں گے، آخرت بھی سکھی بنائیں گے۔ اور اگر انہوں نے بتایا کہ نہ بھائی نہ، یہ تو غلط کر رہے ہو، ایسے نہیں، تمہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بھائی کو، اپنے خاوند کو، اپنے بیٹے کو مجبور کریں کہ بیٹا جیسے مفتی صاحب نے کہا یا تو ویسے کاروبار کرو ورنہ اپنا کاروبار تبدیل کر لو، جیسے انہوں نے کہا ویسے نوکری کرو ورنہ کہیں اور نوکری کر لو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بتا دیں بھئی تم غلط چل رہے ہو، اس کے باوجود بھی وہ ویسے ہی چلتا رہے گا، تو پھر تو بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو اس لیے آپ خواتین کو خود تو پوچھنا چاہیے ہی، تھوڑی بہت انسپیکشن کرنی چاہیے ہی، ساتھ ساتھ آپ ایک دفعہ ان کو کسی مفتی صاحب کے پاس ضرور تاکید کر کے بھیج دیں، تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا خاوند گھر میں حلال رزق لے کر آتا ہے، تو انشاءاللہ اس حلال رزق کی برکت سے آپ کے سارے بچوں پر اس کی نیکی کا اثر پڑے گا، آپ کے تمام بچوں پر حلال رزق کی وجہ سے دل میں سکون پیدا ہوگا۔ ہمارے بزرگ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے یہ بات تو سب مرد عورتوں کو پتہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے اور جسم پاک ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے یہ بھی بات عورتوں مردوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے جسم کے اندر دوڑنے والا خون بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا رزق حرام ہے اور آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو ایسی نماز تو اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی، کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ اب نماز تو ظاہر ہے نہیں چھوڑنی، لیکن اپنے رزق کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے اب آج سے نیت کر لیں اور ایک مسئلہ آخر میں سمجھ لیں، آپ نے اپنے مردوں کو سمجھا دیا کہ بھئی تم حرام کام کر رہے ہو، ایسا مت کرو، حلال لے کر آؤ۔ آپ کے سمجھانے کے باوجود مرد باز نہیں آ رہے اور وہ اسی حرام کام کو کر کے گھر میں پیسے لے کر آ رہے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خود کچھ کر لیں۔ آپ کپڑے سی سکتی ہیں، آپ کسی کے گھر میں کام کر کے کچھ پیسے کما سکتی ہیں، یا کسی اسکول میں پڑھا سکتی ہیں، بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں۔ اگر آپ خود کچھ کر کے پیسے کما سکتی ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ اپنے گھر کے مردوں کے حرام پیسوں سے کھائیں پیئیں، بہتر ہے کہ آپ اپنی حلال کمائی سے کھائیں پیئیں۔ اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتی اور وہ بھی باز نہیں آ رہے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ بقدر ضرورت، یعنی کہ روٹی ظاہر مرد نہیں کھلانی ہے تو آپ انہی پیسوں کا کھانا کھا سکتی ہیں، کپڑے ایک دو موسم کے لے سکتی ہیں، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ ان پیسوں کو خرچ کرنا یہ آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں وہ جو ضرورت کے پیسے ہیں، مثلا 2 وقت کی روٹی کھا لی آپ نے اور ضرورت کے 1-2 کپڑے جو موسم میں لینے پڑتے ہیں وہ لے لیا آپ نے، یہی ضرورت ہوتی ہے، تو ضرورت کی حد تک پھر عورت کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ سارا مرد کو ہوگا، کیونکہ حرام وہ کماتا ہے، یہ بیچاری تو نہیں کماتی نا، اس نے تو منع بھی کر دیا، اب بھی وہ باز نہیں آ رہا تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے، تو اس لیے عورت گنہگار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ مردوں کو روکتی نہیں ہیں، بہت سی مائیں تو اللہ معاف فرمائے ایسی ہوتی ہیں بیویاں بھی جو خاوندوں کو ابھارتی ہیں کہ فلانے کا بیٹا دیکھو وہ کیسے کمائی کر رہا ہے اور تمہیں ہوش ہی نہیں ہے، فلانے کا دیکھو بھائی کتنا کماتا ہے، اس کا خاوند اتنا کماتا ہے۔ ارے بھائی وہ حرام کماتا ہے، کہندی پاویں جدہ میاں کماندا تے نا تسی بھی کما لو، تاڈے ہاتھ پیر ٹوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول سکتا، تسی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یوں وہ کہہ کر بچوں کو مجبور کرتی ہیں، حتیٰ کہ وہ بیچارہ مجبور ہو کر پھر یہ قدم اٹھانے پر آ جاتا ہے کہ حرام کمانے لگ جاتا ہے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کبھی بھی اپنے مردوں کو حرام کمانے پر مجبور مت کیا کریں، بلکہ ان کو حلال کمانے پر مجبور کریں۔ امید ہے یہ سب بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی۔ اب آج سے نیت کریں، موت تک حرام لقمے اپنے حلق میں جانے نہیں دینے، حلال ہی کمانا ہے، حلال ہی لینا ہے،
حلال ہی کھانا ہے، حلال ہی اپنے بچوں کو کھلانا ہے، اور ان کی بھی ایسی تربیت کرے کہ وہ حلال کمانے پر راضی ہوں اور حلال کھانے پر خوش ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے چیزیں چھین کر لے آتے ہیں، اسکول سے چوریاں کر کے لے آتے ہیں چیزیں، اور مائیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتی، حالانکہ چیز چھین کر کھانا بھی تو حرام ہے، چوری کر کے لانا چاہے وہ پینسل شارپنر کیوں نہ ہو وہ بھی تو حرام ہے۔ آج اگر ماں اس کو نہیں روک رہی، کل کو یہ بیٹا بڑا ہو کر کوئی بڑا کام دکھا دے گا۔ اس لیے بچپن سے ہی اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوب سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے، تاکہ دوبارہ ان کے اندر یہ جرت ہی نہ ہو کہ وہ اس قسم کا کوئی غلط کام کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔